الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم صلوات برحمۃ دعا ہے اللہ اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دی دلی دعائیں ذکر دے صدقے قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نویتا پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ اللہ شریک ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ بندے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ بندے قرآن کے متعلق کچھ سوچتے نہیں ہیں؟ کہ خالق نے دسیا کہ اگر یہ قرآن کے متعلق سوچیں، قرآن کے متعلق تدبر کریں، قرآن کو پڑھیں اور اگر قرآن کو سمجھیں تو پھر خالق فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے آتا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا، اگر یہ قرآن پر تدبر کرے تو یہ واضح ہو جائے گا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے آتا، اگر اللہ کے غیر کا یہ کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ دیکھتے کہ اس میں اکثریت سے اختلاف ہوتا، جا بجا اس میں اختلاف پاتے، یہ بندے جا بجا قرآن میں اختلاف پاتے۔ اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اگر یہ تدبر کریں تو خود سوچیں، ذرا بھی تدبر کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے غیر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ فیہ اختلاف کثیر، کثرت سے اختلاف ہوتا، اگر اس کو کوئی غیر بھیجتا اللہ نہ بھیجتا، کیونکہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں زبانیں مختلف ہوتی، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں زبانیں مختلف ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے مختلف لوگوں کی وجہ سے، اختلاف ہوتا ہے مختلف نظریات کی وجہ سے، اختلاف ہوتا ہے مختلف توجیہات کی وجہ سے، اختلاف ہوتا ہے مختلف فکروں کی وجہ سے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ کل بھی عہد کا کلام تھا، یہ آج بھی کسی ایک کا کلام ہے۔ میرے محترم سامعین، اس قرآن حکیم کی آیت مجید کا جو پڑھے لکھا دوستاں کے سامنے جو کچھ میں تدبر کر سکیا، جو میں سمجھ سکیا، وہ یہ سمجھ سکیا کہ واحد کائنات تے ایک کتاب ایسی ہے اس ویلے جڑی اختلافات کو ختم کر سکتا، جس میں اختلاف نہیں ہے، وہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ یہ اس لیے لا ریب ہے کہ جس کے منہ سے نکلی ہے وہ بے عیب ہے۔ یہ کتنا شکریہ، یہ قرآن لا ریب ہے۔ اختلاف کا ہو جانا عیب نہیں، اختلاف کو جھگڑے کی شکل اختیار کرنا عیب ہے۔ اختلاف تو صبح ناشتے پہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں لسی پی رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے لسی کچھ نہیں ہوتی، میں چائے پی رہا ہوں، اختلاف تو ہوگا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ایک کتاب ہے، وہ ہمارا کلام ہے جس میں اختلاف ہے۔ الحمدللہ اس ویلے پوری کائنات تے اگر کوئی لا ریب کتاب ہے میرے محترم سامنے تو وہ قرآن۔ اور اگر اہل بیت اطہار دے متعلق میں معصوم دا فرمان پڑھتا ہوں، چونکہ اختلاف کا دعا لوگ آندے نے یہ حدیث ہے، دوسرا آندہ ہے حدیث ہی نہیں، ایک آندہ روایت ہے، دوسرا آندہ روایت ہی نہیں، کوئی آندہ کمزور ہے، کوئی آندہ ضعیف ہے، کوئی کچھ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، مک کے مسئلے ہو گیا۔ میرے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے کہا جی کہ بندہ کوئی آ کے رسول اللہ نے فرمایا، سانو کی پتہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا، سانو کی پتہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ امام نے ایک پوریہ دیتا ہے قیامت تک، امام نے فرمایا میرے تو لے کے میرے پہلے تک تے میرے تو لے کے ساڑھے آخری تک،
میرے تو لے کے اتنے ساڑھے پہلے تک اور میرے تو لے کے میرے تو بعد ساڑھے آخری تک سانو تسی کسے نو بھی سامنے نہ پاؤ۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے سے لے کے آخری تک اہل بیت میں سے محمد و آل محمد میں سے یہ کسی نے بات کی ہے یا نہیں کی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ امام دسے فرماتے ہیں اس کو قرآن سے ملا کے دیکھ لو۔ جی نوازش، ہماری کوئی بات تم تک پہنچے، سبحان اللہ، ہماری کوئی بات تم تک پہنچے اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لو۔ اگر قرآن جیسی ہے یا قرآن سے اختلاف نہیں کرتی، وہ قرآن سے مختلف نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرآن سے مختلف ہے، بہت بڑا جملہ میرے امام کا فرماتے ہیں قرآن تو تمہارے پاس ہے نا، قرآن ہے نا، اب قرآن کو سامنے رکھو، جو بات ہماری تم تک پہنچی ذرا قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر قرآن سے اختلاف کرے تو ہماری نہیں، قرآن سے مختلف ہو تو ہماری نہیں، قرآن کے مطابق ہے تو ہماری ہے۔ میں کم از کم انہاں دوستانوں جڑے قرآن تھوڑا گھٹ پڑھتے ہیں میں ضرور عرض کروں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیے۔ جو علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے، ان کی اولاد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بات کی بھی تصدیق اسی قرآن کی وجہ سے ہو، اہل بیت کی بات کی تصدیق بھی قرآن کی وجہ سے ہوگی۔ یہ مطلب ہے اہل بیت کو صحیح ماننے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ بھئی اہل بیت کی گل نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ مطابقت قرآن نہ کرنی ہے، یہ مطلب ہے میرٹ قرآن، بہت شکریہ، میرٹ قرآن ہے۔ پیغمبر اعظم میرے کو کتاب پہنچی ہے دار السلام، وہ دا مرکز ہے جڑا سعودی عرب جال ریاض اسلام آباد بھی ریسرچ سینٹر، انہیں کتاب چھپی بڑی خوبصورت سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ وہ فرماتے ہیں غدیر میں یہ طے ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جانا، میں حوالہ سعودی عرب اس واسطے دیتا ہے کہ ذرا بندے مطمئن۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت۔ یہ دونوں شکل ہیں، یہ دونوں وزنی ہے، خود ایک لفظ ہے۔ فرماتے ہیں جب تم تدبر کرو گے نا قرآن پر اور اہل بیت پر تو خود دیکھو گے کہ تم ان دونوں میں سے ایک کو دوسری سے بڑی پاؤ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ایک کو دوسرے سے بڑی پاؤ۔ جب قرآن کو دیکھو گے تو قرآن اکبر نظر آئے گا، جب اہل بیت کو دیکھو گے تو اہل بیت اکبر نظر آئے گا۔ آپ اندازہ ہی ساری زندگی نہ کر سکیں گے کہ ان میں اصغر کون سا ہے اور اکبر کون سا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایسے ہم وزن ہیں، ایسے ہم وزن ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن تے اہل بیت نے بھی چھڑ کے گئے۔ اگر ایک آدمی توڑے گھر مہمان دو آدمی ہیں، ایک چلا جاتا ہے ایک نو چھڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں تو فکر نہ کریں، یہ ساڑھے اپنے ہیں، تیرے نال اچھا سلوک کریں گے، پانی بھی دیں گے بٹھان گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک چلا گیا، دوسرا اتنے رہ گیا، وہ کہتا میں ہونا واپس آ رہا ہوں، فکر نہیں کرنا۔ وہ پیچھے بیٹھا ہے سامنے، وہ تو چلا گیا، میرا سامنے ہے، وہ تو جڑا سلوک ہوئے گا وہ مطابق ہی خبر دے گا۔ اگر ان پانی کوئی نہ پوچھے، بستر کوئی نہ پوچھے، بٹھان کوئی نہ پوچھے، مسالہ ان کوئی نہ دے، نماز دی جگہ کوئی نہ دے، وہ فون ضرور کرے گا کہ مینو ہی لے جاؤ، جتھے آپ گیا ہو نا مینو ہی لے جاؤ۔ یہ مطلب دو ہوں بھی ہم پسند، ایک نال جڑا سلوک ہو رہا ہے دوسرے نال بھی وہی ہوئے گا۔ جڑا بندہ سارا دن امام مہدی نو اڈیکدا ہے تے قرآن نہیں کھولتا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یا امام المنتظر الاجل، کیا مطلب جلدی آؤ تھوڑی زیارت کری۔ یہ مطلب ہے امام دی زیارت کا شوق ہے۔ میری پنجابی دی سمجھ آ رہی؟ جی مہربانی۔ جدوں تک امام ظاہر نہیں نہ ہوندے جڑا ہے یہ نال تے رابطہ کرو۔ مولا بھی تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ قرآن ہے نا، اللہم صلی اللہ محمد۔ میرے محترم سامعین، اس قرآن پاک
اختلاف ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مکمل اختلاف ادھر ختم ہوئے گا جدھر امام مہدی ظہور فرمان۔ بولو جی، میرا خیال ہے الحمدللہ پڑھے لکھے دوست نے شیعہ سنی کٹھے بیٹھے ہو، میں نظر آ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے اختلاف نہیں، چھوٹا جا اختلاف ہے تو بھی بڑا خوبصورت ہے۔ شیعہ لوگوں کے مطابق امام مہدی موجود نے، زندہ نے، غائب نے، ظہور کر لیں۔ اہل سنت کے نزدیک وہ غائب نہیں، زندہ نہیں، بلکہ وہ پیدا ہونے لگا، کوئی گل پیدا ہون پھر بھی کوئی مادی ہے، شکریہ، پیدا ہون تو پھر بھی کوئی مادی ہے، اور اگر غائب نے ظاہر ہون پھر بھی کوئی مادی ہے۔ میرا خیال ہے لڑن کی لوڑ نہیں۔ اگر اہل سنت دوستان تو کدی پوچھو گے نا، پوچھ لو، اٹھا کے پوچھ لو کہ وہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے کنہ وقت پیدا ہونا، وہ آخر گے سیدان پیدا ہونا، سیدان پیدا ہونا۔ یہ مطلب ہے ظہور کرے تامی اولاد علی ہے، نہیں کیا بات ہے؟ اگر پیدا ہو پھر بھی اولاد علی ہے۔ اگلی گل جڑی ہے نا اہل سنت عقیدے کے مطابق وہ ذرا بہت معتبر ذہن وچ آ جانی چاہیے کہ سارے نزدیک جو امام حسن عسکری دے بیٹے نے تے غائب نے، معصوم دے معصوم بیٹے نے، انہاں دی کیفیت ہو رہی تے جنہاں پیدا ہونے انہاں سیدان، چلو جی انہاں دی نہیں شیعہ تے کسی اہل سنت سید والے یار کوئی روڑا نہیں، چھڑو پر اختلاف تے میں مکان کھلوتا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ امام مہدی علیہ السلام نے شیعہ سیدان پیدا نہیں، کوئی گل نہیں، تو اہل سنت بھی تے سید ہے نا، لے یہ جڑا سید ہے نا وہ اہل سنت تے دامی اولاد علی ہے، وہ شیعہ دامی اولاد علی ہے، وہ مودودی ہوئے سید ابو العلا مودودی پھر بھی اولاد علی ہے۔ یہ مطلب ہے نکلیا کہ وہ ذرا معاملہ ساڑھے نالوں نازک ہے، اہل سنت دوستان دا ساڑھے نالوں نازک ہے، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام دا بیٹا ہونا، علیہ السلام بیٹا ہونا ایک تصور بہت کمال ہے کہ جنہیں آج اے جڑے سادات نے شیعہ سنی جنہیں انہاں بچ پیدا ہونا ہے، یہ پھر حد یہ برابری ہوتی تو نہیں پہ، لیکن ایک گل پکی ہے اہل سنت دے عقیدے دے مطابق جنہیں مہدی نے سیدہ پر پیدا ہونے نا، مینوں اخیر اس گل نال پیار اس گل نال پاویں وہ حسن عسکری دے بیٹے نے تاویں عیسیٰ انہاں دے پیچھے ہی ہوے گا، تے پاویں آج کسے ال پیدا ہو عیسیٰ پھر بھی انہاں دے پیچھے ہی ہوے گا۔ سبحان اللہ، مہربانی میں پکی گل کر شکریہ کہ اچھا یہ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے نا، حیدری بچہ یہ مطلب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو تامی عیسیٰ پیچھے نہیں۔ اگر شیعہ غصہ نہ کرو تو گل کرنا، کئی باری تسے بھی غصہ کر چھڑ کرنا تو آڈا منٹ بھی نہیں لگتا تو بے شمار تو آڈے کو معذرت نہ میں کرنا۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دا ساڈا تصور تے معصوم دے معصوم بیٹھے تسی اندازہ دو کہ ہوئے اولاد علی ظہور نہ کرے، اولاد علی جو کوئی یہ اہل سنت عقیدہ کا پڑھا، اولاد علی جو ظہور نہ کرے جمعے بھی نہ جمعے بھی تامی عیسیٰ پیچھے ہی رہ گا۔ نہیں تو سگار نہیں فرمایا، میں نہ لوگ ادھر ظہور کریں گے یا پیدا ہوں گے، ظہور کرنا تو کمال ہے، پیدا ہونا تو ظہور سے ذرا نچلا درجہ ہے نا۔ علی کا بیٹا ہو پیدا بھی ہو تو عیسیٰ پیچھے ہوگا، اللہ جانے علی کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یار ظہور دی میں گل نہیں کر رہے، شکریہ علی ٹھیک ہے نا میرے اصل اختلاف ختم ہو گئے امام مہدی علیہ السلام دے آن بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے جدوں تک سرکار تشریف نہیں دے ہوندے اس وقت تک تے قرآن نہ رابطہ کرنا چاہیے، قرآن دی قسم قرآن چ کوئی اختلاف نہیں، اور کمال ہے کہ ہر گھر ہی قرآن ہے، ایک خوش آئند گل ہے۔ میرے ایک دوست نے دسیا وہ ایران گئے سن کسے وزارات وفد شامل ہو گئے، انہاں کیا لوگ اتھے آخر جیسے ایران جاندے رہے لوگ انہوں پھر امام رضا دے روزہ تے لے جاندے کم بھی لے جاندے بڑے بڑے لوگ جدوں جاندے نہ پاویں تیل دی گل کرن جان
ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਸਿਆ ਜਿਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 40 ਪਾਰੇ ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾ ਫੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਾ ਫੀਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ترجمہ فارسی سی لیکن قرآن ایک ہی پوری کائنات تے عربی قرآن ایک لہجے نال ایک تصور نال پڑھیا جاتا ہے اگرچہ لہجے مختلف ہو جائیں یا تلاوت مختلف لیکن لفظ ایک ہے یہ مطلب پوری کائنات تے اگر کچھ ہے اختلافات میں مکھا سکتا تو یہ قرآن بہت شکریہ یہی میرا آج کا موضوع ہے اللہ فرمائے اختلاف پاتے اگر اللہ کا کلام نہ ہو میں ایک جملہ کہنا تھا اللہ ایک ہے اور بندوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے سبحان اللہ اللہ ایک ہے اور اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے اس ایک نو منن دا صرف ایک ہی فائدہ ہے ایدو بڑا فائدہ ہے کوئی نہیں اس ایک نو منن دا ایک فائدہ ہے کہ جڑا ایک دردہ ہو جانا وہ در تو دور نہیں ہوتا وہ ذات بہت شکریہ چھوڑا وہ ذات نو منن دا ایک ہی فائدہ ہے کہ جدو بندہ کسے ایک دا ہو جائے سبحان اللہ جدو کسے ایک دا ہو جائے پھر اس در تے جانا نہیں پہندا تے دور نہیں ہوتا وہ ایک کے آؤ اس ایک دے قرآن چون وہ جتے اختلافات کو کم کریں میں پہلا جملہ کہہ رہا اپنی تقریر دا میرے عزیزو اس قرآن وچ اختلاف نہیں ترجمے وچ اختلاف شکریہ میں کی کرتا رہا ترجمے وچ اختلاف کیونکہ قرآن جس بیچے ہے وہ مختلف نہیں جدے منہ جو نکلے وہ بھی مختلف نہیں جنہیں دی تشریح کی تھی وہ بندے مختلف وہ جو تشریح ہوئی ہے تو فرقے بڑھے میں دوبارہ عرض کر رہا میں انتہائی اہم کر رہا ترجمے تو فرقے بنے ترجمے تو اختلاف ہویا تشریح تو اختلاف ہویا اگر سیدھا قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں اختلاف نہیں سنو اس واسطے کہ سنی شیعہ کا مناظرہ ہوئے تو کوئی قرآن ہوتا ہے اہل حدیث دیوبندیاں دا مناظرہ ہوئے دوہاں کوئی قرآن ہوتا ہے دیوبندیاں بریلویاں دا مناظرہ ہوئے دوہاں کوئی قرآن ہوتا ہے وہ بھی آدھا میں اپنے اپنے قرآن تو ثابت کرنا وہ بھی آدھا میں اپنے اپنے قرآن تو ثابت کرنا یہ دا مطلب ہے ثابت ہوئی ہے جنہا قرآن تو ثابت سبحان اللہ یار ہر بندہ قرآن تو ثابت کرنا یہ دا مطلب ہے قرآن چی اختلاف ہوتا ہے ہر بندہ کو رہ کے نہ ہوتا قرآن چی اختلاف نہیں ترجمہ چی اختلاف وہ جنہا ترجمہ ہوتا ہے وہ دے واسطے ایک گرائمر ہے وہ ایک قانون ہے انہوں صرف و نحو بندہ قانون ایک علماء جانتے ہیں بڑے بڑے علماء ہی ترجمہ کرتے ہیں میں تو انہیں گلتا صاحب تو سامنے کڑا عالم سمجھ کے سدے ترجمہ کرنے جو گا میں بھی نہیں میرا خیال ہے مان جانا سوکھا جے تو پھنس جانا ہوگا بڑے بڑے بندے پھنس دینے ایویں تیڑ مار کے پھر جو آکھنا پہندا ہے کہ او نہ ہوندا تے انج ہو جانا سی او نہ ہوندا تے میرا خیال فائدہ میرا خیال وکالت انہاں نوں ہوندی ہے رضوی صاحب مینوں نہیں ہوندی تے جدوں میں ایتھے لوڑ پئی ہے میں انہاں نوں وکیل کر تے میں وہ آپ کام کر سکدا ہوندا تے انہاں نوں کیوں یہ تو مطلب میرے مان جانا چاہیے وہ کام میں نہیں کر سکتا یہ پڑھے لکھے بندے یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ اہل سنت کے بڑے بڑے عالم ہیں سارے مولوی نہیں آج جنہیں مسجدوں کے خطیب نے ترجمہ نہیں کر سکتے بڑے عالم کرتے ہیں شیعہ بھی سارے بندے ترجمہ نہیں کرتے جنہیں بڑے بڑے خطیب بھی نہیں علماء نے خاص ساڑھے کو بھی جنہیں ترجمہ کرتے ہیں بڑی لطف کی گل کرتے ہیں اہل حدیث بھی سارے ویسے اہل حدیث ہے نہیں ترجمہ سارے نہیں کر سکتے انہوں نے کوئی بھی عالم نے بڑے بڑے دیوبندیاں دے بڑے بڑے عالم دیوبندی ویسے ہو جاتے ٹھیک ہے عقیدت لیکن ترجمہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ دا مطلب ایک جواب دے ہم پڑھے لکھے بندے پیچھے میرے نال پڑھے لکھے یہ ترجمے پھر چھوٹے چھوٹے نہیں کیتے بڑے بڑے نہیں کیتے دوجا سوال ان پڑھا نہیں کیتے نہیں پڑھے لکھے نہیں کیتے سارے اختلاف پہ نے ترجمے دی وجہ تو
ہوں دس انپڑھا فسنا کہ پڑھیا لکھیا فسنا؟ قبلہ ساڈا ترجمہ کیتا ہی جو نہیں کیتا کرایا ہی میں پڑھ دینا 2-4 ترجمے اج پڑھنے باقی پھر مصری صاحب دے حکم نال اور ایک مجلس بھی لکھی ہے ایک اور 5 ہوئی ہیں یہ تو ایک گویا عشرے دے قریب ہو جڑیاں نے میں اساں آگے پڑھ کے گیا کل پھر پڑھنی تے چلو میں کوشش کرنا کہ آج کی پڑھا میرا خیال ہے کہ آج کچھ ترجمے پڑھی میں ثابت کرنا چاہنا اختلاف قرآن نے نہیں پایا اختلاف ترجمے نے پایا میں تو ایک تحفے کی گل دسن لگا جڑا ماں دا دودھ ہوندا ہے او دے وچ اللہ پاک نے ہر وہ وٹامنز رکھے ہوئے ہیں جدی بچے نے بچے دی فکر ادوں لگتی ہے جدوں ماں دا دودھ نہ پیے اے دئیے کہ اے دئیے اے دئیے کہ اے دئیے جے بچہ پوچھے نا ڈاکٹر ماں دا دودھ پی رہا اس کا فکر والی گل پڑے یہ مطلب ہے جڑیاں کمیاں بیشیاں نے وہ ادھر ہے نا کہ آؤ ٹھیک ہے کہ نہیں آؤ ٹھیک ہے کہ نہیں جس اللہ نے بچہ پیدا کیتا ہے جس عطا کیتا اس اللہ نے اس ماں دے دودھ وچ وہ ساریاں خصیصتاں رکھیاں نے ماں دے دودھ وچ ماں دے دودھ دا بہت بڑا فائدہ ہے کہ بچے نوں توفیق مل جاتی ہے جو کوئی کمی محسوس نہیں میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ دوں مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل دی محبت وہ نعمت ہے کہ ادھر ادھر دے ڈبیاں دی لوڑ ہی نہیں میں انہیں ثابت سرکار دو عالم دی قبلہ محبت شکریہ کہ میں نعمت ثابت اچھا ثابت میں کرنا ہی تھا توڑے سامنے یعنی تری تے سوڑا جمان والی کرنا میں انہیں توفیق دی گل دسنا انہاں دی محبت نہ اس خاندان دی بندے نوں ایک توفیق دے لیے بڑی اہم کرتا کہ بلا بندے کو اردو سے کہتے ہیں بچے ذرا سمجھ سکتے ہیں اردو بولتے ہیں نا میری نوں جڑی ہے نا جی وہ اپنے شوہر نال اردو بولتی تو کرنا پنجابی یا فیصلہ آباد دی اندازہ نہ ہو اتھوں دی لکھنؤ چوں نہیں آئی میں کہ پتر میرے نال بول رہی ہوں میں کو سمجھ نہیں ہوگی بول رہا کر میں ٹیچر رہا میرے نال بول رہا ہو سکتا نہیں انکل تسی تے قرآن دا ترجمہ پنجابی چ کرنا اور میں اردو سے ترجمہ کرنے لگا بچیاں واسطے سے تواڈے واسطے نہیں تسی تعلیم کرو بچے بھی سمجھ بچے ذہن میں یہ بات رکھیں محمد و آل محمد کی محبت انسان کو وہ توفیق عطا کرتی ہے کہ صرف و نحو نہ جاننے کے باوجود بندے کو پتہ چل جاتا ہے ترجمہ ٹھیک ہے یا ہائے ہائے یار سارے بندے کو نہیں سارا ہی لماؤں سار جی قبلہ بہت شکریہ یہ فائدہ ہے سبحان اللہ یہ محمد و آل محمد کی محبت میں انفرادیت بھی ہے انفرادیت ہے اور خصوصیت ہے اور یہ افادیت ہے انفرادیت بھی ہے خصوصیت بھی ہے انفرادیت بھی ہے اتنا لفظ پہ بولنا بھی ان پڑھنا سمجھو ویسے پنجابی میں پسند ہے یہ توفیق مل جاتی ہے اس محبت کی وجہ تو کہ بندے نو صرف و نحو نہ جانن دے باوجود گرامر نہ جانا سارے بندے سی گرامر نہیں جانتے انہیں میں 2-3 آیتیں پڑھنا پہلی آیت مجیدہ پڑھنا میں دعویٰ کیتا ہے انہیں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ اہل سنت تشریف فرماؤ شیعہ تشریف فرماؤ اہل حدیث دوست بھی بیٹھے ہو دیوبندی بھی بٹھا دے ہو تو میں نے پہاڑ کوئی نہیں روڑا ہی کوئی نہیں میرے سامنے سارے مطلب بٹھا کے نا تے مطمئن ہو کے سننا ہے میں نے ایک لطف آیا میں نے ایک وکیل نے چلو قدرتی آئے ہیں وکیلوں بار میں نے ایک وکیل دوست نے دسیا کہ میں نے ایک جج نے بحث روک کے تکرار روک کے گل کی اس نے کہا کہ اتنی اہم گل ہے ذاکرہ مولویاں واسطے میں پھر کہنا ذاکرہ مولویاں تے خطیبہ واسطے انتہائی اہم گل ہے وہ جج صاحب کہنے سے درد اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے نظریے کو بیان کرتے وقت جب آپ 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کے یہ کہنا ہے
وکیل تیاری کرتے ہیں کہ سوال بناتے ہیں وکیل کہ مجھے وہاں جا کے یہ کہنا ہے. اس کا کیا زندگی بھر یاد رکھنا کہ جب آپ ہمارے سامنے آ کے کوئی اپنا پیش کرتے ہیں نظریات یا کیس پیش کرتے ہیں اور اپنے نظریات اور تفکرات پیش کرتے ہیں اس کے حق میں، تو جہاں آپ 1000 مرتبہ گھر میں سوچ کے آتے ہیں نا وہاں یہ کہنا ہے، وہاں 10,000 مرتبہ سوچ کے آؤ کہ وہاں یہ نہیں کہنا. پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ. بہت شکریہ تمہیں. انتہائی اہم گھر، خدا دی قسم میں 2 ہفتے ہوئے نے گھر میرے تک پہنچے. خدا دی قسم میں نصیحت سمجھ کے ذہن چلے اسے کہ تمہاری ساری بحث بیکار جائے گی. تم 1000 باتیں ٹھیک کرتے رہو، ایک غلط بات کرنے کے بعد فیصلہ آپ کے حق میں نہیں جائے گا. لہذا جہاں یہ تیاری کرتے ہو کہ یہ کہنا ہے، یہ تیاری ڈبل کرو کہ مجھے یہ نہیں کہنا ہے. میں کیا وکیل آتا تو میں نے پتا کوئی نہیں ذات کرتے اسی مولوی ٹھیک ہو جائیں گے جیسا نو پتا لگ گیا کہ یہاں یہ نہیں کہنا. انشاءاللہ بہت اچھی گل کی. میرے محترم سامعین، میں اس واسطے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ نہ آکھاں. کئی بندے وچ بیٹھے ہوندے نے نوٹ کرنے واسطے کہ کدوں وہ گل کردا ہے جی نہیں کرن والی. انشاءاللہ فارغ ہی جان گے، میرا کوئی پروگرام نہیں اینا بھی نہیں. میں سوچ کے گل پہ کرنا. اگے میں بڑا محتاط سا، لیکن وہ جج صاحب دی خدا دی قسم میں انہوں اقوال زرعی چو سمجھا. بہت بڑا قول ہے جو میرے کو پہنچے، میں نے بڑا بڑھایا. میں انہوں اپنے تقاریر سے بقیدہ شامل بھی کروں. تو گل نہیں دی سننی چاہیے. کئی بندے ایسے نہیں کہ واقعی دودھ چ پانی نہ پا، وہ ایک ہاتھ نہ پائی ہوگی تو دوجے نے ٹھیک بیان نہ ٹھیک. یارا جی بندہ کسی سچی گل تو من بھی جانا چاہیے. انہیں کی ہے تو میں من گیا. میں تو اس توفیق کی گل دسن لگا جی محمد و آل محمد کی محبت وہ نعمت کتنی بڑی ہے. وہ ہر ایک بندے کے ذہن چ موجود ہے. میں پتہ مجلس چ ہو جاتے ہیں، میلاد چ بھی ہو جاتے ہیں جن چ محبت. میں تو اسما کے دین چند آیت پڑھا. سورہ مبارکہ توبہ کی آیت 117 نمبر. اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی. ایک ترجمہ پڑھ رہے ہیں تے تواڈوں ویکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تواڈا ذہنی رجحان کتنا ہے. یہ ذہنی رجحان تو بغیر ترجمے نہیں ہوتے. ترجمے ہوتے ہیں ذہنی رجحان کے مطابق، اور اپنے ذہنی رجحان جو بندہ آزاد نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام تے ایک بندہ کتاب لکھتا ہے، سارے لفظ وہی لکھتا ہے، دوجا بھی وہی لکھتا ہے تو سارے وہی لکھتا ہے. ایک رضی اللہ لکھتا ہے، ایک علیہ السلام لکھتا ہے. وہ ذہنی رجحان کا فرق ہے. بس نہیں کرنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ اتنا اچھا سماج فرمایا جی. میں آیت پڑھی لقد تاب اللہ علی النبی جی. ترجمہ سنو گے گھبرانا نہیں. انہوں نے ترجمہ کیتا ہے. آنکھوں کے ترجمہ نام ہی دس دیا گا، لیکن میں نام نہیں دستا کیونکہ شخصیات کی مخالفت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں کو بے شمار لانا شروع کر دے. تو مہربانی فرماؤ صرف ترجمہ ہی سنو، ایمانداری نہ پڑھنا. اور فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. چلو موقع ہے، میں الیکشن کرا لیا، میں نتیجہ کٹ لیا. تو آٹا چپ ہونا، گم ہونا صرف میرے لوگ دیکھنا. حالانکہ ترجمہ میں نہیں کیتا، میں پہنا کے میں پہلے اقرار کیتا ہے کہ میں ترجمہ کرن جوگا نہیں، تو پھر میرے کو صدقہ نہ کرو. میں دس دیں گا والا شخصیت کا ترجمہ ہے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. تو انہوں ترجمہ پسند آیا نہیں تو چپ کیوں کی تھی؟ اسے واسطے یہ مولوی تنو کی ہو گیا تو انہوں میرے تک غصہ کرتا. حالانکہ میں ترجمہ کس ادا پہ کرنا. تو انہوں پتہ لگ گیا ترجمہ ٹھیک نہیں. ایک بار سارے کو نہیں، بس پھر طے ہو گیا کہ آپ کے دل میں ان کی محبت ہے. کیا بات ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے گا. دیکھو نا ان علاج کی سمجھ میں تک یہ پڑھے لکھے گا کہ جنہیں بندیاں ود کے آکھے نا ترجمہ ٹھیک نہیں، انہوں نے بندہ سدے کی نہ کیتا ہے. وہ آخر چلو ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں، تسی کرو. وہ آخر تسی کرو تو تسا آخر اسی نہیں کر سکتے.
ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫਨਾ بھی نہیں ہوتی؟ قبلہ شکریہ۔ جب آپ کو عربی بھی گرامر بھی نہیں آتی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ ٹھیک نہیں؟ اسے کہتے ہیں توفیق۔ ہائے ہائے اسے کہتے ہیں توفیق۔ اگر میں ٹھیک کر کے رہا تو بڑی داد دی لوڑ نہیں۔ توڑے چہرے دس دن کے میں توڑی تائید صحیح طرح عکاسی کر رہے ہیں توڑے نظریات دی توڑے سے نانو پڑھ کے میں جملہ کہنے لگا۔ حضرات جو آج مجمع رضوی صاحب کے گھر میں بیٹھا ہے ان کو یہ ترجمہ پسند نہیں آیا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ یہ سنی ہے یہ شیعہ اہل حدیث ہیں یہ دیوبندی یہ جانتے ہیں جب محمد غلطی ہی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بھائی کیا بات ہے آواز ہے مجھے یار تو اٹھے نظریات کی بات آسی۔ میرا مجمع جانتا ہے میرا مجمع پہچانتا ہے کہ جب سرکار غلطی ہی نہیں کرتے یہ ترجمہ شک پیدا کرتا ہے یہ ترجمہ قبلہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشر حضور سے نعوذ باللہ کوئی غلطی ہوئی تھی جو اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ یہ مطلب شبہ میں ڈال رہی ہے یہ ترجمہ کسی کو قبول نہیں ترجمہ کیتا نہیں۔ یہ مطلب انہوں نے نظریے بچ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے جو یہ ترجمہ کرے یا ترجمہ پسند کرے وہ مات ناموں سے صحابہ کا وارث بنا۔ جزائے خیر صحابہ حضور کے امتی ہیں صدقہ جانا صحابہ حضور کے غلام ہیں صحابہ حضور کے عاشق ہیں صحابہ حضور کے محب ہیں۔ نبی پہ صحابہ کی اطاعت واجب نہیں صحابہ پہ حضور کی اطاعت واجب ہے اور صحابہ مطیع رسول بھی ہے تابع فرمان رسول بھی ہے مرید رسول بھی ہے نوکر رسول بھی ہے غلامان رسول بھی ہے عاشقان رسول بھی ہے اور جو پیغمبر کا حیا نہیں کرتا وہ صحابی کو کیسا لگتا۔ مہربانی کرو یہ جڑی توفیق تو اللہ عطا کی یہ محبت رسول نالائیے یہ محبت اہل بیت رسول ہوں میں ترجمہ کرنا لگا دوسری شخصیت دا میرا خیال ہے کہ شاید سونے پسند آئے میں تے پسند ہے میری وجہ تو نہ کرنا پسند آیا تو کرنا اس سے آیت مجیدہ کا ترجمہ ایشا رفیع الدین نے کیتا ہے ایسے قرآن تو کی فرمان دے اور فرمان دے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کی۔ اللہ کیا بات ہے میرا خیال ہے تو آٹے چہرے دی خوشی پہ دستی ہے کہ الحمدللہ ضمیر مطمئن ہو گیا دل مطمئن ہو گیا کہ ایتی ایک اور آج پڑھی دو مشہور آتانے تھے ایک بندے ڈرتے چھڑ جاندے میں پھر پہ آنے اور چھڑ دینے وہ پڑھنے سورہ بددعا دی آئے تھے علم یجد کا یتیماً فآوا اے حبیب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے تمہیں ٹھکانا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے تجھے ٹھکانا دیا۔ میں کلمہ پڑھن پڑھان دی گل نہیں پہ کرتا نبی دے ٹھکانے نو ابو طالب جب بہت شکریہ کرنا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے تجھے ٹھکانا دیا۔ پھر اللہ فرماتا وجدک عائلا فاغنا جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اس سے بندے کو پیسے نہیں ملتے یہ مطلب ہے نہیں جنہیں کو پیسے نہ ہونے بندہ کے غریب ہے۔ میں کو مثال دینا میرے توڑے بوجھے چھوگے جناب علی میں اپنی مثال دیتا توڑے بوجھے 10,000 روپیہ ایک بندہ تو انہوں آکے اندر کو پیسے ہیں کنے 20,000 انہوں 20,000 تے بولے 10,000 کل ساریاں جیباں میں ساریاں جیباں 10,000 تسی کٹ کے 10,000 انہوں دے دیو تسی یہ کھلو کے بوجھے اپنے چھپا کے آکے
ہوں تے کول کوئی پیسہ ہے تھی آخو نہیں کہ وہ آخے غریب جو ہو اللہ دیا بندہ جہاں کو لے کے کھائیے انہوں غریب نہیں آتا کیا بات ہے یہ جڑا بندہ میں 1000 روپیہ دے گیا جڑا بندہ 1000 روپیہ کتنے بیٹھے کہتے آئے موٹر سائیکل سے نال کار پیدل آیا پیدل وہ پیدل آئے ہیں تو میں گڈی تے ایتھے تیسرے بندے نو کھلار کے پوچھ پئی اس بندے نے ایس بندے نو آ پیسے دیتے ہیں انہاں چوں امیر کیڑا تے غریب کیڑا کہ میں لینے بھی نہیں سکتا ایویں دے گئے نے ہوں صدقہ ملیا مصطفیٰ کا محمد کا صدقہ کھا کے محمد کو غریب کہنے والا ترجمہ ٹھیک کرو بابا جاتا کا آئے نا نبی پاک پیسے گھر نہیں سن کھڑتے جی دکانداری بھی کیتی نے منافع بھی دے تے گھر پیسے نہیں کھڑے عکاس دے میلے چ حضور نے دکان لائیے سب تو پہلے مال بھی کے کیونکہ تاریخ عرب دا ایڈا سونا جملہ میں قبلہ پڑھے ہے جماعت اسلامی نے وہ کتاب چھاپی ہے وہ دے وچ میں پڑھے ہے کہ جب حضور نے عکاس کے میلے میں دکان سجائی لوگ مال کو کم دیکھتے تھے دکاندار کو زیادہ خدا دی قسم سب تو پہلے حضور فارغ ہو گیا لیکن یہودی آتا میں مصطفیٰ کے پیچھے لگ گیا کہ یہ پیسے لے جاتے کہاں ہیں کئی مہینے کرتا بھی وہی رکھتے ہیں جوتا بھی وہی رکھتے ہیں سادہ خوراک کھاتے ہیں کماتے بھی زیادہ ہیں لے جاتے کہاں ہیں جب میں نے چھپ کو دیکھا تو محمد نے مکے سے باہر بیٹھ کر کچھ پوٹلیاں بنائیں اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جب مکے میں داخل ہوا کوئی کسی یتیم کے گھر میں دے دی کوئی کسی بیوہ کے گھر میں دے دی کوئی کسی مسکین کے گھر میں دے دی اور خالی ہاتھ گھر چلا گیا بابا جاتا کا آئے لائے جب آپ پیسے بانٹ کے تمہارے پاس پیسہ ہی کوئی نہ رہا تو اسلام کو دولت کی ضرورت پڑی بابا جاتا کا آئے لن فآگنا جس طرح ہم نے تجھے گود دی تھی نا ہم نے ایک مال بھی تجھے دیا جو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال تھا مہربانی یہ دو آیتیں پڑھیاں جاندی ہیں جنہیں نہیں پڑھی جاندی وہ پڑھ وہ آیتیں بابا جاتا کا سالن فہدا بابا جاتا کا سالن فہدا وہ بندہ ترجمہ پڑھ دے وہ چھاٹی جانا وہ صاحب لاندا کہ ترجمہ پڑھ کے کتے مار ہی نہ کھا رہا میں تمہیں سچی گل دس کرنا ترجمہ کرنے لگا میں 2 منٹ ہو گئے تا کرنے لگا بابا جاتا کا سالن فہدا آؤ جی آگے پڑھ لو اے شاہ رفیع الدین جتھے پیچھے ترجمہ کتنا خوبصورت کیتا سن ایتھے کی کر دیں اے حبیب جب ہم نے تجھے راہ بھولا ہوا پایا بس ہم نے تجھے راہ دکھائی جب ہم نے تجھے راہ پھر چپ کر گیا انہیں انہی توفیق آندے کیا بات ہے کسے بندے نے پسند نہیں آیا کہ جب ہم نے تجھے راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے راستہ دکھا دیا کوئی بندہ آکے پہ تُسی ہمیں بہ کے تے لگے ہوئے بھی ٹھیک نہیں تے او بھی ٹھیک نہیں تے او بھی ٹھیک نہیں وجہ کی ہے وجہ میں تو سنا کہ میرا یہ سنی شیعہ کا مجمع پڑھ چکا ہے اللہ نے قسم اٹھا کے کہا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مجھے اترتے ہوئے تارے کی قسم محمد گمراہ نہیں ہو میرا رسول راہ نہیں بھولتا شکریہ کہ نہیں بھولتا آج ران کرنا یہ نہیں مانگتے اڈے چ بی بی کھلو کے کسی بندے کو آگے تیرے گھر تھی بہن نہیں بندے پوچھنے نہیں کی گل ہوئی صرف اینا ہاں چھڑے کچھ بھی نہ ہویا ہوئے ایویں بی بی دا خیال ہوئے پہلو 2-3 جوتیاں پہ جاتے وہ کھلو کے صرف اینا ہاں چھڑے تیرے گھر تھی بہن نہیں پاکستان دا ایسا معاشرہ
حرام ہے جے کسے پوچھنا جنہیں کسے نو کدی نہیں نہ ماریا اس بھی آگے کو مار کے آیا سی ساڑھے میں انج پہ ہوتی ہے شیعہ کیڑا ہوندہ لگتا ٹھوڑا مار گیا انہیں اللہ دیو بندو ساڑھی گلتا پوری سن نبی گمراہ نہیں ہوتے نبی راستہ نہیں بولتے تو قصور ساڑھا کی ہے اے شیعہ مارو بھائی اے شیعہ کی ہویا اے مندے ہی نہیں اے مندے حضرات اہم اعلان سنیے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی گمراہ ہو گیا ہو ہم اسے حاضر نہیں مانتے کیونکہ حاضر کہتے ہی اسے ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے ہاتھی پوچھنے والے نہیں ہوتے ہاتھی بتانے والے ہوتے نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتے میں انہیں دسنے کہ ترجمے کیوں ہوئے نہیں جدو دسنے ادو مجلس میں ختم کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کنے ٹائم تے کنے ترجمے اور پڑھنے ایسا ممکن ہے کہ ہم جب تو نے راہ بھول گیا تو ہم نے تجھے راہ دکھائی نہیں ہم ترجمہ کرنا ہم ترجمہ طاہر القادری صاحب کرنا اور بھی بڑے نے میرے کو انہاں دا ٹیسٹ کر انہاں کی فرمایا انہاں فرمایا وجہ تک زالن فہدا اے حبیب جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا راضی ہاں آباد رہو جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ اور گم پایا فہدا تو ہم نے تجھے منزل مقصود تک پہنچا پسند آیا جی آنکھوں دے شیعہ لندر کر شیعہ لندر میرے پاس بس سکے وہ فرماندن بابا جی تکا زالن فہدا جڑا زالن ادھر تو نہ گمراہ گم ہو جانا گمراہ ہو جانا اس کے بعد ایک گم ہونا مستغرق ہونا گم ہو جانا جڑا ساڑھے عالم تک مت کر سکتا قادری صاحب کا میں پہلے مٹھے روئے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد پہلا ہے سنت عالم کی خوشی آ رہی وہ کی فرمایا بڑا مسئلہ وہ فرماتے ہیں بوجہ کزالن فہدا لوگ آپ کی قدر و منزلت ہی نہیں جانتے صدقے جانا جس معاشرے میں آپ تشریف لائے فرماتے ہیں آپ کی قدر و منزلت لوگوں سے پوشیدہ تھی آپ کی قدر و منزلت لوگوں سے پوشیدہ تھی آپ کا وجود طریق معاشرے میں غیر معروف تھا طریق معاشرے میں آپ کا وجود غیر معروف تھا ہم نے ایسا انتظام کیا کہ کافر و مشرک بھی جان گئے کہ یہ صادق ہے ترجمہ اور کریے یارہ جتھے لطف آ رہا ہو گئے ایک برکی اور کھان تو دل کر ایڈا سونا ترجمہ ایک اور عالم دین وہ بھی شیعہ وہ فرماتے ہیں آپ کی شان و شوکت آئے آپ کی شان و شوکت غیر مہذب قوم کے درمیان پوشیدہ آپ کی شان و شوکت غیر مہذب قوم میں کے درمیان پوشیدہ تھی آپ کا نور ہدایت آپ کا نور ہدایت و بصیرت و بصارت آپ کا نور ہدایت جو بصیرت میں مبنی تھا بصارت میں مبنی تھا وہ غیر مہذب لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کون ہیں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے ذہن سے آپ کی منزلت غائب تھی اللہ نے اس نور کو ظاہر کر دیا جو لوگوں کو کامیابیوں میں لے گیا یہ مطلب ہے ترجمے نہ بڑا فرق نہیں ایک ترجمہ اور کر نہیں
ایک کی صرف اور کرنے اینا ٹائم ہے میرا خیال ہے کوئی سی سورہ مبارکہ جمعہ دیے کر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ترجمہ کی وہی ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک پیغمبر انہی میں سے منہم کا مطلب ہے انہی میں سے اس ترجمے تو ناجائز فائدہ اٹھا کے جائز نہیں ناجائز فائدہ اٹھا کے میں وہ کتاب پڑھاتا بھی لیا تو پڑھتا محمد میں پیس بھی اپان ہم did not know read and write محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لفظ امی کا ترجمہ کیتا ہے کہ ان پڑھا جو آئے لے آپ بھی ان پڑھا میں پرانی گل نہیں کرتا اجے نیٹ تے بندے روز آ کے آتے ہیں کہ حضرت رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جڑا بچہ میٹرک کرتا ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے تے پڑھنا بھی جانتا ہے جڑے بچے کو میٹرک جو بندہ پڑھا چھڑے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے سوچ وہ نبی کو کیا سمجھے گا تیری مہربانی فرماؤ خدا دی قسم جنہیں نصاب بہتر ہو رہا ہے نا میں سمجھنا ہے کہ بہتر ہو جانا چاہیے یہ جملہ بھی چک کر دینا چاہیے شیعہ مولوی کا ترجمہ کرو یہ پسند آیا تھی کہ پڑھو میں سے پڑھ آیا نہیں کوئی جملہ لکھا نہیں فرماتے نے ہاں فی الامیین رسولا منہم اللہ نے ناخواندہ قوم میں سے ایک معلم کو مبعوث کیا صدقہ جانا بھائی پڑھیا لکھا تو استاد لطف آ گیا اللہ نے ناخواندہ قوم میں ان مصیبت ہے بھی کہ انہوں پڑھیا لکھا سمجھ رہے کہیں سمجھ رہے ناخواندہ انہوں اندر جڑا دوڑا نہ کھائے تو یارا ناخواندہ پڑھنوں اندر ناخواندہ قوم نے اللہ نے معلم کو بھیجا اگلا جملہ بڑا کمال ہے وہ آسان ہے وہ فرماتے ہیں ہائے ہائے غیر تعلیم یافتہ قوم میں تعلیم دہندہ بھیجا راضی ہو گیا کیا بات ہے ہاں غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں تعلیم دہندہ بھیجا یعلمہم الکتاب والحکمہ آپ آئے ہیں لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے یہ بھی شیخو پورا دسنا پڑے کہ جو تعلیم دے حضرات وہ معلم ہوتا ہے اور معلم انپڑھ نہیں ہوتا کیا بات ہے کہ ہاں جی شکریہ کہ اللہم صلی محمد محمد میں آخری گھر کرنا کی خزاتی کئی مرتبہ بندہ عالم ہوتا ہے بہت اچھا معلم بہت اچھا نہیں ہوتا بڑے بڑے عالم نے ایتھے بٹھاؤ وہ ایڈی تشریف پھیلا دیں گے اپنے علم دے مطابق کہ بندے آکھن گے انہیں کدو جانا بھائی پتہ ہو اصل گل یہ نہیں کہ وہ بندہ ناپسند پہ کرتا وہ سمجھ نہیں پہ ہوتی بیٹا بڑا عالم آنا کی وہ عالم ہے وہ پھر درس دیں گے درسائیں اگوں پھر خطیب پڑھ دیں جڑا خطیب ہے میرے جیسا ہو سکتا ہے معلم اچھا ہوئے کیا بات ہے یارا تسلیم کرنے سے بڑا حرام ہے ہو سکتا ہے میں معلم ٹھیک ہوں اوڈا عالم نہ ہوں کیونکہ کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں لوگ میرے کو پوچھ دیں تو میں بڑے عالم نے پوچھ کر اچھا نہ میں نے عالم سمجھ یہ دیکھو تہاڈی رسالت نہیں ہو رہی کوئی ہوتی ہوئی تو میری ہوتی ہوگی بڑے عالم نے پوچھنا شرعی مسئلہ کی وہ دس دن میں اگے دس دن میں انہوں کو پوچھ کے دس کے کئی باری شغل ویکھے تھوڑا جہا مزاق کیتا انہوں کو پوچھ کے انہوں دسیا وہ آندا ٹھیک ہے انہوں میں کہ ویسے وہ کو بھی پوچھ رہا جن کو میں پوچھا دسیا نہیں کہ میں پوچھا وہ کو بھی پوچھ رہا ہو سکا چھڑ پر انہوں کو پتا میں تمہیں قرآن کے سامنے سچی گل بتا ساڈا معاشرہ معلم بھی عالم سمجھتا ہے ہاں کئی باری بندہ عالم ہوتا ہے معلم اچھا نہیں ہوتا کئی باری معلم اچھا ہوتا ہے کیا بات ہے تھوڑی عالم اچھا نہیں ہوتا اچھا ادھر یہ یزکی ہے یہ تو میں نے پاک کرنے والا
کئی مرتبہ کوئی طاہر ہوتا ہے مطہر نہیں ہوتا. میرا نبی عالم بھی ہے معلم بھی ہے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. اچھا ایک ہے ہادی ایک ہے مہدی. اگلی قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے حبیب بَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگ تیرے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ہدایت میں تو آپ لے کے آئے ہیں. ایک مطلب ہدایت میں لے ہدایت دینے والا ہادی ہوتا ہے. ہدایت دینے والا ہادی ہوتا ہے. شیخو پورے بندہ کھلوتا ہمیں سرگو دینا انہوں بندہ راہ پوچھے کہ رضوی صاحب دا کر کتھے کوئی بندہ کرائنڈ ہوئے وہ دسے گا اتھے انہیں ہدایت کر دیتی. ہادی ہے نا ہادی ہے. انہوں بندہ پوچھے کہ یار یہ کتھے نہیں کون دا پتا نہیں حرمران کتھے ہو سکے پتا نہیں تو ہونے جا میں نے دسے ہو سکے میں ساریاں تھاؤں دا پتا نہیں. صدقے 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 میں نے ساریاں تھاؤں دا پتا نہیں. وہ پھر اتھوں نکلے گا شیخ پور کا بندہ وہ کہے گا نا بھائی انہوں پوچھ لے جنہوں او بیان دا نا انہوں پوچھ لے انہوں ہی پوچھ لے. کوئی کیا بات وہ جنہا پہلا بندہ میں دسیا نا وہ ہادی سی مہدی نہیں سی. مہدی اسے کہتے ہیں جسے ہدایت دینے کی ضرورت ہی پیش نہ. آؤ جی گل مکائیے ترجمے سدھے ہو گئے نے کہ محبت محمد و آل محمد کی وجہ تو میرا تعامل کرو. میرا نبی عالم بھی ہے معلم بھی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہادی بھی ہے. گمراہ نہیں ہوتے راستہ نہیں بھولتے وہ انپڑھ نہیں ہے. یہ مطلب تراوے کرنا کٹھیاں کر دیتی ہیں تاج دی مجلس تمام ہوگی. میرا نبی آپ کا نبی زہرا کا بابا حسنین کا نانا جبریل سے آگے جانے والا نبیوں کا ایمان. تراوے کرنا کرو میرے صدقے جاؤں نوجوان. میرے نبی عالم بھی ہے. یارہ میں بڑی کوشش کی تھی اگلا لفظ تراوے تو سانکھ عالم بھی ہے معلم بھی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہادی بھی ہے. کیوں ترجمہ الٹ پلٹ کرتا ہے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی تو اندر سے جانتا ہے. اگر میں نے پیغمبر کو سیدھے سیدھے ترجمے سے عالم اور معلم طیب و طاہر ہادی اور مہدی منوا دیا تو پھر محمد کے بعد ہادی اسے ماننا پڑے گا جو عالم بھی ہو معلم بھی طیب بھی ہو طاہر بھی ہادی بھی ہو مہدی. نبی کے بعد بلا فصل اسے ماننا پڑے گا. جو معلم ہے تو نبی کی طرح ہادی ہے تو پیغمبر کی طرح طیب و طاہر ہے تو نبی کی طرح. بندے غصہ ہی کر گئے بلا فصل. حضرات بلا فصل کے معاملے میں باریکی سے بات سن لو باریک بینی سے. ہم علی کو بلا فصل حکومتوں کی وجہ سے نہیں کہتے ہدایت کی وجہ سے. مولا بنو جزائے صدقہ جامع جی آباد رہو کی شاید. نبی کے بعد ہادی علی ہے سرکار کے بعد طیب و طاہر علی ہے. اگر طہارت نہ ملتی ہوئی تو بلا فصل کہنا چھڑ دیں. میں تریجہ عرصہ مجمع قانون دانا جمع کرنا میں کہنا چھڑ دے گا حیدر میں بلا فصل بنے. نبی پاک ہے اور ہر وقت پاک ہے. نبی قرآن چھوڑ دے گئے یہ بھی پاک ہے اور ہر وقت پاک ہے. اس قرآن کے ساتھ ہم وزن اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی اسی طرح ہر وقت پاک ہے. ہر وقت جدو وضو کیتا میں کیتا ہے جدو غسل کیتا میں کیتا انہیں نہیں کیتا. اگر کوئی بندہ گھر سن لے ساڑی پوری ہم بلا فصل جسے
یار اسے مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں، علی کے علاوہ اس طہارت میں وہ بندہ بتا جس کا دروازہ مسجد نبوی میں اللہ باب علی ابن ابی طالب۔ علی بلا فصل ہے، نبی کے بعد ہدایت ہے، نبی کے بعد ہادی، امام، خلیفہ، ولی، ہم حضرت علی کو جنہ دیا کرام بھی تو تعلیم لئیے ہو دیا تنیانو نہیں مارا تکلیف تو ہے۔ میرے دوست نے ڈاکٹر نے سرجن MBBS ڈاکٹر نے سرجن، میں حیران ہو گیا، ایک بابا بیٹھا سی تو اس بابے باہر بدیا کرنے گیا مجھے چھڑ گیا کہ وہ بابے چوڑ کے تو لگوایا سن 2-4 گوڑیاں شیلر جو انہوں نے دستے بدیا پر کرتے ہیں بابے بات نہ کرتا انہوں نے کہا چلے گیا واپس آ گیا، سارے بیٹھے بیٹھے چٹ لگ گیا، وہ پھر مریض بیٹھے تنگ ہوندے نے کہ وہ بابا لے گیا، ڈاکٹر صاحب نے بابا لے گیا، وہ واپس آئے تو میں کہیں کہوں کہنے لگے میرے پرائمری دوست آئے پرائمری کیتی ہوئے نا جڑے ٹیچر کو لوگی ڈاکٹر تے انجینئر تے بریگیڈیئر تے جنرل ہو کے بھی ادھا حیا کر جس بیٹی نے محلے قرآن پڑھایا ہوا جنہاں دی شادی ہو جاتی ہے وہ بھی بچیاں واپس آؤں تے کپڑے لے کر تے پیسے رکھ کے پیش کر رہے ہیں لوگ آتے ہیں اتھے کیوں گئی سمجھ لیے میری استادری نہ کر جس استادری نے قرآن پڑھایا ہوئے آج بھی مات اہم جیس ہوئے جو بندی شیعہ کوئی نہ کوئی جس قرآن پڑھاؤں میں شیعہ بی بی اہل حدیث بی بی دے کار خدمت کر دیا چلتے ہیں میں سید زادی دے کار شیعہ سید زادی دے کار غیر شیعہ بی بی کپڑے دے دیا دیکھیں تو سیئے سے کیوں جائے انہوں نے کہا ہے نہ کوئی قرآن میں میری آنسو آ گیا میں توڑے کو اجازت نہ لگتا ہوں میرے مولا علی دیا بیٹیاں اس گھڑی جو ایج گزریاں جتا قرآن پر علم والے قرآن والے نہیں کرتے ہدایت دین والے لوگوں دیا کہ پترہ دا بھی آگا تیاں دا بھی آگا جناب سجدہ اس گلی جو گزرے جتے قرآن بھی دل پڑھائے آتے ہوئے کہ یہ بی بی صرف بی بی سجدہ دی ہی شاگردہ نہیں سی حضرت بڑی بی بی جناب بطول تے کارے آئی سی 5 سال اتنے پھر جوان ہوئی یہ شادی حسنین شریفین نے انہوں جڑا سامان دیتا نا شادی دے وہ اپنی پہنن دیں کسے پوچھے انہوں نے فرمایا اسی لوگاں واسطے نمونہ اسی یہ نہ کوئی دیاں گے رشتہ مگوا کے تو لوگ کی دیں یہ ساڑھے کار رہی ہے تو سنت پر بنا رہے کہ جڑا تو اٹھے کر رہے نا نوکری کرے اپنی اپنیاں چھڑ کے نا جو دینا ہے انہیں دیو وہ زیادہ مستحق ہے یہ بڑا بریک بین خاندان یہ وصف پہی سے زہرہ دیا تیاں اجڑ گئی لیکن لوگ مسائب آندھا ہے یہ دعاواں دی قبولیت واسطے پڑھتے علامہ جناب کی لائے طارق جمیل صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رو کے دعا کرو کہ اللہ ترس کرو بس وہ بھی دعا کراتے سر پتہ نہیں آج کل لوگوں نے کو کراتے نہیں کرتے لیکن وہ بھی دعا کوشش کرتے سر کوئی ایسے واقعات پڑے جائے کہ آنسو آ جائے اجتماع تبلیغی اجتماع جو فرماتے سن آنسو آ جائے تو اللہ دعا کرو میں کئی بار یہ کیا طارق جمیل صاحب تسی کتنے کوششاں کتنے ہیں کہ بندے نو آنسو آ جائے یہ توفیق دی گل ہے اللہ پاک نے سب کو پتہ نہیں اس خاندان دی محبت بدسن وہ بہت بڑی نعمت ہے اتنے دیر نہیں لگتی اتنے بچہ بھی کھڑو کے آکھے نا شام اینج آوازاں بلند ہو جاتی ہیں اصل گل ہے کہ یہ محبت اس ہوتے ہیں آنسو آ گیا تو میں دعا کر رہا ہوں میرے عزیزوں میں مقتل دا واقعہ پڑھ رہا کوئی بنا کے نہ سمجھنا کہ میں نے سٹوری بنا لی شام کے بازار جو جناب سیدہ ہے کہ پہ گزر دیتا ہاتھ پچھر سے کرتے سن گلے میں جناب سکینہ سن دوے باما لٹکائیاں سن جنہیں تاریز میں گنڈ دے کے گلے چھے لٹکایا جاتا ایک بی بی لٹکے سن گلے چھے جناب سیدہ دے گلے جناب سکینہ چھوٹی بی بی دا چہرہ ننگا نہیں سی اڑیاں نہیں سی والا دا پردہ سی چادر تو نہیں سی لیکن والا دا پردہ سی دل کے دا سخت تیرا سخت وہ دا بھی
شاید نرم ہو جائے تے نرم دل بندے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنو رب جاندا جتھے اس بی بی دے وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے پٹ انہاں ماریا سی نوروں پتھر یہ جڑی بی بی ہے نا جی کنیز یہ دا گھر آ گیا تو قرآن بھی پڑھ دے باہر ڈھول بجے باجے بجے کی دسو اس گل تے بھی اسی رونے ڈھول بجے باجے بجے پرسوں ایک ذاکر میں اس میرے سامنے گل کی ہے میں اتنی دیر ہوئی ہے پڑھ دیا میرا دل پڑھ گیا بہت کمال گل اس کی میرے سامنے مصاحب خان نے ہو سکیا عدالتاں چ ہن بھی لوکاں دیاں تھیاں پیش ہوندیاں نے کسے نہ کسے مقدمے ہوندیاں نے جانا پیندا بی بی نوں گواہی واسطے یا اسے گل کیتی ہے تو میرا ہو سکیا لوگوں کدی سوچو تھیاں تے لوکاں دیاں ہن ہی عدالتاں جاندیاں نے کدی مسجد وچ اعلان ہوئے کہ فلانی دی تھی ہے انہاں وچ گواہی دے دیا اسے کیا اس معتبر خاندان دے حیا والے خاندان دے اعلان ہوئے اور ڈھول بجے تو چھوٹی بچی 5 سال کی چھت تے آ گئی صرف 2-3 جملے پڑھنا جی ہم صبح آ گیا دعا کر لیں کہ بچی اس کنیز دی جنہیں قرآن پڑھیا سی جنہیں کولوں پڑھیا سی وہ گلی ہے جی وہ بچی ڈھول دی آواز سن کے چھت تے آئی جی میں وہ چھت تے آئی ڈھول شور میں کھڑ گیا باجے وغیرہ وہ آدھے ہی قبر آ گئی کٹے سار لوکاں تے ٹنگے پیچھے مستورہ سر جو خون پہ بگتا ہے وہ دی سدھی نظر بی بی سکینہ تے پئی بچے بچیاں تے غور کرتے ہیں بزرگ بزرگاں نوں ویندے نے جوان جواناں نوں ویندے نے کیسے کپڑے پائے نے کیسے شوز پائے نے یہ دی سدھی نظر چھوٹی معصومہ تے پئی جڑی میری بی بی دے گلے وچ سی وہ این وقت تو جدوں اس نگاہ کیتی ہے نا اودوں بی بی سکینہ پہ فرماندے سن اماں مینوں پیاس کھا گئی دوسری گل اماں میرے گلے دی رسی اتنی تنگ ہو چکی اگر رسی ذرا کشادہ ہوئے تو میں بابے دا سار ویکھنا جانا انہوں پتہ لگ گیا وہ سارے دے بابے دا اے بی بی ہے اے دی پھپھی ہے انہوں پیاس ہے 2-3 گلہ سن کے تھلے آ گئی تو تھلے آ کے کہنے لگی اماں میرے نال چھت دیا یہ دی ماں نے قرآن مناسب جگہ تے رکھ کے سینے نال لا کے آکھیا بیٹی تیری عمر تھوڑی تینوں صرف اینا پتا کہ میں تیری ماں ہوں وڈی ہوئے گی تو تینوں میرا تعارف ہوا تو میں کدی نہ آکھیں گی بازار آتے چھت تے آیا کدی نہ رو کسے نہ کہنے لگی اماں تو ایڈے بڑے خاندان اور ساکیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا بڑا خاندان نہیں میں قرآن بطول دی تھی میں دین تو واقف ہاں نہ میں چھت تے جانا آیا صدقے جانا نوجوان نہ میں بازار جانا کہنے لگی میری بڑی شہزادی تھی مری دنیا انہاں کوئی میں شاگردہ ہوں میں کدی چھاتے نہیں گئی نہ میں کدی بازار گئی تینوں پتہ ہی نہیں میں کہوں کہنے لگی اماں تینوں اس مرشدزادی دا واسطہ جدے کوئی قرآن پڑھے گا واسطہ تے نال رون لگ پے جدو بچی روئی ہے پیو پردیس سی اے سینے نال لا کے کہنے لگی ایڈا بڑا واسطہ دین لگے پوچھ نہیں دے ایڈا بڑا واسطہ دے دیتے کی ویکھ کے کی ویکھ کے بچی ہوکے نال روندی سی جڑا بچہ کی بلا ہوکے نال روندے خود کو گل نہیں نکلتی انہیں سینہ سہلایا سر مریا نال لایا کہنے لگی جڈا تو واسطہ دیتا ہے میں تیرے نال جانی ہوں تو پہلے میں دس میں کیوں کھڑنا چاہیے اس مشکل نال اپنے آنسو روک کے بچی نے جواب دیتا اماں وہ جڑیاں قیدنا پہ جاندیاں نے تو سا سنیا نہیں گاؤں بھی قیدنا منہ کے ہاتھ رکھ کے دیئے اعلان تے قیدیاں نہ ہویا سی کہنے لگی اماں میرے قیدی نہیں مجھے قیدن بی بیاں بھی یہ بی بیاں بھی قیدنا ہی ملیاں نہیں شریف قیدنا نے کہنے لگی تیری تے عمر ہی نہیں تینوں پتہ لگ جائے شریف کون ہے کیوں پتہ لگے یوں سکے اماں بھوک لگتی ہے تے کھانا نہیں مگدیاں پیاس لگتی ہے تے پانی نہیں مگدیاں دھوپ لگتی ہے تے سایہ نہیں مگدیاں جس بی بی دے گلے دی رسی کچھ کلی ہوندی ہے وہ آندی ہے واہ حجابا اماں پردے نو رون والی شریف بی بی ہے کدی نہ رونا کسی نے کہنے لگی حالات کی ہے کہنے لگی میں نہیں پتا زیادہ اماں ایک میرے جنی کہہ دیں میں لمبی روایت میں مختصر کر دیں ایک میرے جنی کہہ دیں پھر اگلی گلہ اس کیتیاں نے ہو گیا نا میں بھی دل بڑا کر کے پہ پڑھنا جتنا دا پڑھیا میں خوش ککھا نال تحریر پڑھی تھی نہ میں خوش ککھا نال جبرائی دی تقریر کر سکے اس
بچی دی آواز ہے اماں وہ جڑی میرے جڑی کہتا ہے وہ غریب ہے اس نے کیا کوئی غربت کی دلیل دے بچے نے بچے والی گل کرنی ہے کہنے لگی اماں وہ کڑتا سڑ گیا کہ تبدیل نہیں جڑا وہ گلے چ کڑتا ہے نا بات وہ کرتا وہ سڑ چکا ہے تو کسی تبدیل ہی نہیں کیتا اما سڑے کرتے تو نہیں نہ پائی دے اگر وہ کول اور ہوں تے اور بدل نہیں دی اما دوسری گلاں تین چار اٹھیاں کہنے لگی وہ جڑی چھوٹی میرے جڑی بی بی ہے نا اما وہ کان پھڑ اور کی میں کہ اما وہ پیو نو کسے قتل کر آخری گل کہنے لگی اماں یقین نہیں آتا تے آگے وہ دے منہ دے کسے مارے کہنے لگی کہ ٹھہر جا پانی پیاس لگی سے تو پانی لے چھوٹی بچی نے پانی تج لیا یہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئی جڑیاں چیزاں بی بی نے چوڑی چ پائیاں نے پڑھتا بھی روندا جا تے میں ساتھ بھی رونا میں پڑھیا انہیں اپنی چوڑی چ کچھ روٹیاں رکھی اینی جلدی تازہ نہیں رکھی دیا جنیاں کار روٹیاں سنو رکھیاں کچھ کھجورہ رکھیاں اوکھی گل لگ رہی ہے کھجورہ تے روٹیاں چولی چرک کے بیٹی نو سر چوم کے کہنے لگی وہ جڑی چھوٹی قیادر ویکھی ہے وہ دا قد کتنا ہوئے گا کتنی کو ہوئے گی کہنے لگی اماں بس میرے جڑی ہے سر چوم کے کہنے لگی تیرے کپڑے انہوں دے دیا جدے باپ دے کپڑے رشتو ایسا جنہ دیا غلامہ واسطے کھجورہ رشتو بچی چھت تے قدم رکھے آخر بچی قبلہ چھت تے قدم رکھے ماں پچھے سی بچی 2 قدم چھت تے اگے گئی ہے جس ساری زندگی اس گھر چ گزاری سی ایڈی چھتی بندہ بھگتا تے نہیں نا اگرچہ میرے مولا شبیر دے چہرے تے خون بھی سی خاک بھی سی اس پہلا قدم رکھیا آج سر نو غور نال ویکھیا کہنے لگی میں نو تھلے لے چل لگدا اجڑ گئے کہنے لگی اماں تینوں جنی بھی جلدی ہوئے نا چھوٹی بچی نو پانی ضرور پیش کر پھر تھلے جانے ہیں ایک قریب آکے کھلو گی بی بی اونٹتے سن ایک گلی سی گلی دے نالے دا چھت سی قبلہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا اتنی عجاب والی ایک خاتون سی تھلے منہ کر کے چادر اتھے رکھ کے پھر پیانا سن گا اس چادر اور تھلے کر میں ایتھوں تک سی ایتھے کر دے تھلے منہ کر کے کہنے کی بی بی اے میری کوئی بیٹی ہے یہ میری اولاد ہے یہ شوہر میرا شوہر پردیس ہے دا بابا اس میں مجبور کر کے چھت پہ آندہ ہے ویسے میں پردہ دار ہاں ہائے کدی آئی ہے میرے اے بچی نے قسمہ دے کہ میں نے آندہ ہے میں پردہ دار ہاں بی بی رو پہ کہ بلا ثانی ہزارہ فرماندن تو کڈی کو پردہ دار ہے کہنے لگی یہ کو آپ اندازہ لالو میں بی بی زینب کو قرآن کروں بی بی فرماندہ نے فیرتے تو پر دیا تو بیٹے وہ اے لے کے کی آئی ہے کہنے لگی میری بچی بے گئی ہے تیری بچی دا کرتا کوئی نہیں تسی پکھے بھی ہو پیاسے بھی اے سامان نہیں لو تے دعا کر دے بی بی فرمایا سامان چھاڑ دعا کرا کہنے لگی دعا کرو جنہیں تسی اجڑے ہو میرا بیڑا نہ اجڑے بی بی دعا فرمائی جنہیں تیری بچی یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہوئے بی بی نے دعا فرمائی بی بی سکینہ آمین آگیا تیسرا جملہ اس ایسا رکھے راز کھل گیا کہنے لگی ایک دعا بڑی اہم ہے میں نو مدینے گیا بڑی دیر ہو گئی کوئی دعا کرو جلدی مدینے ٹر جا بی بی فرمائے کوئی رشتہ دار ہی کہنے لگے رشتہ دار چھوٹے ہوندے نے وہ تھے میرے مرشد رہندے نے جنہاں کو میں قرآن پڑھیا انہاں دی ہتھیاں رہندیاں نے بی بی فرمایا وہ دی تھی دا نام دا 17 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے بازاراں دے نیڑے وہ دا نام نہیں بی بی فرمایا بابے دا نام کہنے لگی علی ابن ابی طالب نامی دا نام محمد رسول اللہ بی بی فرماتے نے جے وہ دے واسطے مدینے جانے جے تینوں ایتھے ہی مل پہ تیرے شہر ہے تو مدینے جان دی ضرورت تینوں نہیں پھر دعا قبول ہو گئی ہے وہ کتھے نے بی بی فرمایا آ گیا نے کتھے تیرے شہر ہے کتھے نے فرمایا تیرے گھر دے قریب نے حیران ہو کے کہنے لگی بی بی وہ اجتے کدے نہیں آئے کیویں ہوندے نے فرمایا ایڈے پردہ دار نے پہلے باہر خیمے لاندے نے پہلے ہوتا ایک ویر ہوتا جدا نام عباس ہے وہ گلیاں چیلان کرتا الحجاب بی بی فرمایا جے ہوتا ویر
مارے کہنے لگی بی بی اگوں اجنا آخر جلدی جلدی سامان قبول کر بی بی فرمایا روٹیاں کول رکھ لے کھان نہیں دیں پانی پین نہیں دیں اسی کہہ دیا کہنے لگی ہے بچی دے کپڑے لے جا جب کپڑے تے نظر پئی ہے بی بی فرمایا دی کہ دے کپڑے نہیں کہنے لگی اے میری بچی دے اور بھی ہے میری بیٹی دے بہت کپڑے نے تو یہ کپڑے لے جاؤ بی بی نو ویر دی شہادت تو زیادہ تکلیف ہوئی ہے اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرمایا صدقہ تو حرام ہونا نہیں لوگوں صدقہ ساڈے تے حرام ہے دو قدم پیچھے ہٹ گیا دی میں نو اگے ہی شک پہ پیندا سی صدقہ تے علی دیاں بیٹیاں دے حرام ہے بی بی زینب فرمایا ام حبیبہ میں زینب لٹیا گیا ہی میرا بدور دا اجڑ گئی یعنی دنیا دی دعا ہے بس ترے باری آ گئی انہاں آنسوؤں چ ہے پہنا انہاں آنسوؤں چ کرنا بھی دعا نہیں رضوی صاحب نے کر دیا آبادی واسطے انہوں نے بیٹے دے ترقی واسطے تو سارے دی ٹینشن ختم ہو بے اولاد اولاد مل جائے بے گھر نو گھر مل جائے بے روزگار نو روزگار مل جائے غریباں دے بچے بھی پڑھ گئے انہوں نے اچھا روزگار مل جائے کانفیڈنس نال زندگی گزار کے اللہ توفیق دے کسی دا محتاج کسی نو اج آنسو سے تھلے ٹکتا پہ اٹھواں امام فرماندے نے روندی اکھ نہ دعا کرو جلدی قبول ہوگی اس واسطے میں جلدی کی ساری دعاواں جنہیں میں نہیں کی اپنی ذہن چ رکھو ترے واسطے دین لگا منہ تے ہاتھ پہ اللہ نے جگہ نو آباد رکھا پہلا واسطہ تین دین لگا اس قابل نہ چوڑی پھیلان دے قابل نہ ہاتھ اٹھان دے قابل نہ منہ تیرے سامنے کھولن دے قابل نہ مگدا وہ چنگا لگتا ہے جس نوکری چنگی اسی تیرے ایک دل کی کہیں نافرمانیاں کر جدو اپنی کوئی نہ مننے ہو تو بچ کوئی سفارش پائی دی قرآن تیرے سامنے کھولے ترے واسطہ دین لگا دعاواں سب ذہن چ رکھ رہا پہلا واسطہ تینوں ولی اصغر دے آخری سادہ میں سمجھتا سا بندے آ بھی نہ کرنا ہائے بھی نال نکل گئی یقیناً قبولیت ہوئے دوسری دعا کے واسطے کہہ رہے ہیں یار میں تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دعا ساڑھے گناہ معاف فرما سڑیاں دعاواں قبول اور تیسری اور آخری یہ دعا کہ اجے تک دعا میں نہیں کر سکتا اے یہودی ہے میں نے اجے تک دے ہی پہ کر اجے بھی تیرے دریائے رحمت اس تو بیانی نہیں ہے اجے بھی ساڑھی گناہ گارہ دی تصویر سو تو جبار کہار تو اجے بھی کریم نہ ہو کیوں میں نے یقین ہے میں نے شک کوئی تو گناہ گارہ تو کریم ہو جائے گا واسطہ ہی ایسا تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار آپ بے کٹور دا واسطہ ساڑھے گناہ معاف ربنا تقبل دعا بحق مرتضی و مصطفیٰ و زہرا و بناہما اللہم صلی اللہ